بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 65 ہے، جس میں ہم شاعر القطامی کو پڑھیں گے۔ القطامی کون ہے، ان کا تعارف تو یہاں نہیں کیا گیا، البتہ ان کے اشعار پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وقال القطامی من تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا صلبا وأفراسا حسانا وكن إذا أغرن على جناب وأعوزهن نهب حيث كان أغرن من الضباب على حلول وضبت إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا۔ اس کا ترجمہ ہے، وقال القطامی، قطامی نے کہا، من بنی تغلب، جو قبیلہ بنی تغلب سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں من تکن الحضارۃ اعجبتہ، اگر کسی کو الحضارہ سے مراد مصر ہے، اور مصر عربی میں مدینے یعنی شہر کو کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو شہر پسند ہے، اعجبتہ ای جعلتہ محبوبہ، یعنی اگر شہر کسی کو پسند ہے تو وہ وہیں پر رہے، اس کا وہی ٹھکانہ، اس کو ٹھکانہ بنا لے اور وہاں پر اقامت اختیار کرے۔ من تکن الحضارۃ، الحضارہ من الحضر، الحضر والبادیہ، انتم درستم فی العربیہ، الحضر بمعنى رجل حضاری الذي يسكن في المدینہ ويسمى مدنی، رجل مدنی ورجل بدوی، جو دیہات میں رہتے ہیں اس کو بدوی کہتے ہیں، بادیہ، اور جو شہر میں رہتے ہیں ان کو حضری اور مدنی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر کسی کو مدینہ یعنی شہر پسند ہے، اعجبتہ فأی رجال بادیۃ ترانا، تو ہمیں تو بادیہ پسند ہے، لیکن یہاں جو ترجمہ کریں گے فأی رجال، تو سو تو ہمیں دیہاتی لوگوں میں کیسے سمجھتا ہے، یعنی اگر ہم دیہات والے ہیں تب بھی ہم بلند مقام والے ہیں۔ فأی رجال بادیۃ، ہم کس یعنی گاؤں دیہات والے لوگ ہیں، ترانا انت ترانا، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ ہمیں کون سے دیہات والے سمجھ رہے ہیں، ہم جو بھی ہیں اگرچہ دیہات والے کیوں نہیں لیکن ہمارا مقام بہت بلند ہے۔ تو کہتے ہیں جو اقامت کرنا چاہے، مقیم ہونا چاہے شہر میں تو وہ شہر کو اپنا لے، لیکن ہم اگر دیہات والے ہیں تب بھی ہم بڑے بلند اور برتر لوگ ہیں۔ ومن ربط الجحاش فإن فینا، جحاش کہتے ہیں گدھے کے بچے کو، جحش کہتے ہیں گدھے کے بچے کو، تو کہتے ہیں ومن ربط الجحاش فإن فینا قنا صلبا، کہہ رہے ہیں اور جو لوگ دیہات میں گدھے کے بچوں کو باندھتے اور پالتے ہیں تو پالیں، ان کی مرضی، وہ جو کرنا چاہیں کریں۔ کہتے ہیں ومن ربط الجحاش، اگرچہ ہم دیہات میں رہنے والے ہیں لیکن ہم گدھوں کو نہیں پالتے، ہم گدھے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ومن ربط یربط بمعنی باندھنا، ربط الشیء کسی چیز کو باندھنا، الجحاش گدھے کے فإن فینا تو ہمارے میں ہے، قنا صلبا، قنن کہتے ہیں قنن کا ترجمہ ہوگا کہ نیزے، قنا ہم نے پہلے پڑھا تھا قنات، ٹھیک ہے، یعنی نیزے وغیرہ، صلباً طویل، ہمارے پاس لمبے لمبے نیزے ہیں، و افراسن اور ہمارے پاس گھوڑے ہیں، حسانن جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ تو یہاں سے یہ مراد لے رہے ہیں اگر کوئی دیہاتی آدمی گدھے پالتا ہے
تو ہمیں نہیں سمجھنا، اگرچہ ہم دیہات والے ہیں لیکن ہمارے پاس لمبے لمبے نیزے ہیں اور بڑے خوبصورت گھوڑے بھی ہیں، یعنی ہم شجاع بہادر لوگ ہیں، نڈر قوم ہیں۔ وَكُنَّ إِذَا أَغَرْنَ عَلَى جَنَابٍ، اور وہ گھوڑے ایسے ہیں جب وہ قبیلہ جناب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یا ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جناب بطن من الکلب، ایک قبیلہ کلب کی ایک شاخ ہے جناب، جن کو قبیلہ جناب کہتے ہیں۔ اغرنا اغارہ، اغارہ معنی حملہ کرنا، وکننا ای هذه الافراس، ان گھوڑوں نے، کننا اذا اغرنا جب یہ حملہ کرتے ہیں، علی جناب اس قوم پر، واعوزہن تو ان کو فقیر بنا دیتے ہیں اور ان کو محتاج بنا دیتے ہیں، نہبن جب ان سے ساری چیزیں لے لیتے، حیث کانا جہاں پر بھی ہوں۔ سلیس ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ گھوڑے جب قبیلہ جناب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوٹ مار ان گھوڑوں کو محتاج و عاجز بنا دے جہاں بھی وہ ہوں، یعنی قبیلہ جناب پر جب لوٹ مار سے ان کے ہاتھ کھینچ نہ آئے اور ان پر لوٹ مار کر بھی وہ محتاج رہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اغرن من الضباب علی حلول، تو پھر وہ قبیلہ ضباب اور ضبہ پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ دونوں ایک جگہ فروکش ہوں اس لوٹ مار میں، جو ہلاک ہو جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اغرنا یہ ایسے گھوڑے ہیں جب یہ ضباب پر حملہ کرتے ہیں قبیلہ، علی حلول، حلول کہتے ہیں جو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وضبہ یہ اس میں قبیلہ ہے۔ انہو من حان حانا، پھر یہ دیکھتے نہیں کہ سامنے والے ہلاک ہوں یا ہم ہلاک ہوں، ان کو اپنی ہلاکت کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہ اپنی شجاعت بیان کر رہے ہیں کہ اتنے ہمارے گھوڑے شجاع ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے اپنی ہلاکت یا سامنے والے کی ہلاکت، بلکہ وہیں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آخری شعر میں کہتے ہیں وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا، اور بسا اوقات اپنے بھائی بکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی اس نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا، جناب پر بھی حملہ کیا، ضباب پر بھی، ضبہ پر بھی، اور اپنے ہلاکت کو نہیں دیکھتے۔ اور کبھی کبھار علی بکرن قبیلہ بکر اخینا جو ہمارے قریب رہتے ہیں ان پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ اذا لم نجد الا اخانا، جب ہم نہیں سوا ان کو کسی کو پاتے، یعنی لوٹ کسوٹ کی عادت ایسی ہے کہ اگر کوئی اور ہاتھ نہ آئے تو اپنوں پر ہی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، تو اتنے ہم ہونہار، نڈر یا شجاعت بول دیں یا ڈاکہ زن بول دیں کہ ڈاکہ کرتے ہیں، تو کسی سے کوئی خوف نہیں کھاتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقال الاعرج المغنی ارا ام سهل ما تزال تفجع تلوم وما ادري على ما توجع تلوم على ان امنح الورد لقحة وما تستوي والورد ساعة تفزع اذا هي قامت حاسرا مشمعلة نخيب فؤاد رأسها ما يقنع وقمت إليه باللجام ميسرا هنالك يجزيني بما كنت أصنع۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے اشعار کا کہ جو شاعر اعرج المغنی ہے یہ اپنی اونٹنی کا دودھ اپنے گھوڑے کو پلاتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض تھی اور ناراض ہوتی بھی تھی۔ اس ناراضگی پر یہ اشعار کہے ہیں ان نے۔ ارا ام سہل، ام سہل اپنی بیوی یعنی سہل کی ماں، میں ام سہل کو دیکھتا ہوں، ما تزال تفجع وہ ہمیشہ دردناک ہے، تفجع بمعنی علم اور فجع پہنچنا، کسی کو تکلیف پہنچنا، ما تزال ای مستمرتن استمرار کے ساتھ اس کو کوئی درد کوئی تکلیف ہے، میں ام سہل کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ دردناک ہے، تلوم ملامت کرتی ہے، وما ادری علی ما توجع اور میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کیوں غمگین رہتی ہے، ما ادری ما اعرف میں نہیں جانتا، علی ما علی ای شیء توجع اسو تکلیف اور درد پہنچتا، تلوم علی ان امنح الورد لقحة کیا وہ ملامت کرتی ہے اس بات پر کہ میں اپنے گھوڑے ورد کو
اونٹنی کا دودھ دیتا ہوں۔ الورد، الورد اس کے گھوڑے کا نام ہے۔ تلوم، وہ ملامت کرتی ہے، علامہ یلوم سے ہے، علی ان امنح، علی ان اعطی، منح منح یمنح کسی کو دینا، علی ان امنح، علی ان اعطی الورد گھوڑے کو، لقحتن، لقحہ سے مراد ہے یعنی لقاح اور تھوڑا سا دودھ دینا، ٹھیک ہے، لقحتن، وما تستوی والورد ساعۃ تفزع، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے ورد کو اونٹنی کا دودھ دیتا ہوں اور ام سہل کو نہیں دیتا، اور حال یہ ہے کہ ام سہل اور ورد خوف کی گھڑی میں مساوی نہیں ہیں، یعنی وما تستوی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کون کون؟ ام سہل اور ورد۔ کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ دیکھو، جب بھی کوئی جنگ اور گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے یا دشمن سر پر آتا ہے تو گھوڑا میرا ساتھ دیتا ہے، گھوڑا وفا کرتا ہے، اور بیوی جنگ کے میدان میں نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں اگرچہ میں اپنے گھوڑے کو دودھ پلا رہا ہوں اونٹنی کا، تو یہ سمجھ لے ام سہل، وما تستوی ای لیس مستوین، لیس مستویانی، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو یہ استوا دونوں میں برابری ہو نہیں سکتی۔ والورد گھوڑے کی، ساعتا تفزع، اس حال میں کہ جب ہم جنگ کے میدان میں ہوں، تو اس کو بھی تو یہ سمجھ لے، اور ملامت کیے جا رہی ہے۔ آگے ہے اذا ہی قامت حاصرا مشمعلۃ، کیونکہ خوف کی گھڑی میں جب کہ ام سہل برہنہ سر، تیز دوڑنے والی، بزدل اور بے اوڑھنی کھڑی ہوگی، یعنی جب مشکل حالات آئے گی، اذ ہی قامت جب وہ کھڑی ہو جائے گی، حاصراً سر پر چادر نہیں ہوگی، مشمعلۃ، مشمعلہ کا ترجمہ ہے متفرق اور جدا ہونے والی، تیز دوڑنے والی، ٹھیک ہے، اور نخیب کے معنی ہیں کمزور دل، نخیب الفؤادی، نخیب القلبی، کمزور دل والی۔ تو کہتے ہیں یہ تو خوف کے وقت ایسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، اور خوف سے بہت کھپ کھپا رہی ہوتی ہے، دل اس کا چھوٹا ہوتا ہے، رأسها ما یقنع، ٹھیک ہے، تو اس حال میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اب مجھے منع کر رہی ہے کہ میں گھوڑے کو دودھ نہ پلاؤں۔ وقمت الیہ باللجام میسرا، اور میں اس گھوڑے کی طرف لگام لے کر کھڑا ہوں گا جب مشکل حالات آئیں گے اور جنگ کی حالت ہوگی۔ وقمت، میں کھڑا ہو جاؤں گا، الیہ ای الی الفرس الی الورد، باللجامی کہ میں اس کے لگام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، میسرا، ہنالک یجزینی بما کنت اصنع، اس حال میں کہ میں لڑائی کے لیے تیار ہوں گا، اس حال میں کہ مجھے لڑائی کی توفیق دی گئی ہوگی، تو اس وقت وہ گھوڑا مجھے بدلہ دے گا اس سلوک کا جو میں اس کے ساتھ کرتا تھا۔ آج میں اس کو دودھ پلا رہا ہوں، اس پر محنت کر رہا ہوں، اسے بھوکا نہیں چھوڑ رہا، تو جب میری باری آئے گی اور مجھے ضرورت ہوگی تو ہو سکتا ہے ہنالک، وہاں، اس وقت، یجزینی، یحسن الیہ، مجھ پر بھی احسان کرے گا، یجزینی، مجھے جزا دے گا، یعنی مجھے بدلہ دے گا اس احسان کا جو میں ابھی کر رہا ہوں، بما کنتو، جو میں کرتا تھا، اصنعو، اصنعو معنی کرنا، جو میرا صنع ہے، جو میں نے کیا تھا، صنع یصنعو، ماذا تصنعو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انا اصنعو الکرہ، انا اصنعو الکتاب، میں کتاب بنا رہا ہوں، صنع معنی بنانے کے بھی ہوتے ہیں، تو میں جو بنا رہا تھا یا جو میں کر رہا تھا گھوڑے کے ساتھ، تو آج جب اس کا دن آئے گا تو وہ بھی میرے ساتھ وفا ہی کرے گا۔ امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔